کہ اب اس ملاقات کو روکنے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہ گئی تھی نا۔ عالمی سطح پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر گزشتہ دنوں عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے ایکس پوسٹ کی، پھر قاسم خان سے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی رائٹرز نے انٹرویو کیا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی بیان آ گیا، پھر سب سے بڑھ کر اڈیالہ جیل کے باہر پبلک پریشر وہ اتنا یا اس حد تک بڑھ گیا کہ انتظامیہ کے لیے پھر کوئی چارہ نہیں رہا۔ خیر، پھر جب ملاقات ہو گئی تو عظمیٰ خان نے باہر آ کر جو گفتگو کی، پھر اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ سب خبریں گمراہ کرنے کے لیے پھیلائی گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مخصوص ذرائع کے درمیان ملاقات کے لیے کوئی خاص معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ عظمیٰ خان نے پھر کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ہی وہ سب باتیں بتائیں جو عمران خان نے کی۔ اچھا، پھر اس حوالے سے عمران خان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے بھی بیان جاری ہوا، جس میں عمران خان کا پہلا جملہ ہی تھا کہ عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے جس کی اخلاقی پستی کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں اور کسی بھی پاکستانی کے بنیادی انسانی حقوق اب محفوظ نہیں ہیں۔ اچھا، پھر اس ملاقات میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ گزشتہ 4 ہفتوں میں عمران خان کو مکمل تنہائی میں رکھا گیا۔ تو عمران خان نے یہ کہا کہ کسی ایک انسان سے بھی ملاقات میری نہیں کروائی گئی، انہیں بیرونی دنیا سے بالکل بے خبر رکھا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں شدید ترین ذہنی ٹارچر دیا گیا۔ پھر اس حوالے سے انہوں نے اپنی بہن پر ہونے والے تشدد کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ہمشیرہ نورین نیازی کو سڑک پر گھسیٹا گیا صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے ملاقات کا جائز حق مانگ رہی تھی۔ یہ صرف عاصم منیر جیسا شخص ہی کر سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بزرگ کینسر سروائیور کو سیاسی انتقام کی غرض سے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ میری اہلیہ بشرا بیگم کو صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے قید کیا ہوا ہے۔ ان کے بچوں سے بھی ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ان کو تمام سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان سب مثالوں سے اس شخص کی ذہنی سطح کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان نے جیل میں ہونے کی وجہ سے اپنی مشکلات کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ کیوں یہ قربانی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ قید تنہائی کاٹنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن میں یہ صرف اپنی قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ جب تک قوم خود غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی، پاکستان پر مسلط مافیاز ایسے ہی اس کا استحصال کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان نے عوام کے نام بھی ایک پیغام دیا اور کہا کہ ایکسٹینشن مافیا، لینڈ مافیا، چینی مافیا، مینڈیٹ چور مافیا، ہر ایک اس قوم کو تب تک غلام بنا کر رکھے گا جب تک کہ یہ قوم خود اٹھ کھڑی نہیں ہوتی۔ آج آپ ان کے غلام ہیں، آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوں گی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی مخاطب کیا اور خاص طور پہ NDU میں ہونے والی اس ورک شاپ کا انہوں نے حوالہ دیا، جس کا ذکر میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی کیا تھا کہ اس ورک شاپ میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے شرکت کی تھی اور اسی ورک شاپ میں فیلڈ مارشل سے منسوب ایک بیان پر ہنگامہ اٹھا، جس میں انہوں نے مبینہ طور پہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے اوپر تنقید کی تھی۔ بہرحال عمران خان نے اس ورک شاپ میں شرکت کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سے کہا کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ NDU ورک شاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے۔ ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ ہم پر ظلم ڈھانے والوں سے سماجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، NDU ورک شاپ میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی شرکت پر آپ دیکھ رہے تھے کہ کافی دنوں سے تنقید ہو رہی تھی، جس میں مشال یوسفزئی اور ثناء اللہ مستی خیل بھی شامل تھے، جہاں کہا جاتا ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل کی فیلڈ مارشل سے کچھ تلخ باتیں بھی ہوئیں۔ اسی طرح ثناء اللہ مستی خیل کا آصف علی زرداری سے بھی ایک مکالمہ وہ خبروں میں رپورٹ ہوا، جس میں انہوں نے زرداری صاحب سے کہا کہ آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، استحکام کا راستہ نکالیں، جس پر زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ مفاہمت اور مذاکرات کا راستہ صرف پارلیمنٹ سے نکلتا ہے۔ اب بھائی پتہ نہیں کہ زرداری صاحب اس موجودہ پارلیمنٹ سے کون سی مفاہمت کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، چونکہ اس پارلیمنٹ نے تو اپنا سب کچھ سرنڈر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اسپیکر ایاز صادق کی ایک دلچسپ کارگزاری بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گی، لیکن پہلے ذرا عمران خان کے بیان کا جو باقی حصہ ہے، جس میں انہوں نے اخوان پالیسی پہ بھی تنقید کی اور اس کا ذمہ دار بھی انہوں نے فیلڈ مارشل کو قرار دیا۔ ایکس پوسٹ پر جاری بیان کے مطابق عمران خان نے یہ کہا کہ اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشنز سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں، جن کی وجہ سے آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہے، جس پر مجھے انتہائی دکھ ہے۔
इमरान खान के मुताबिक इन पॉलिसियों का मकसद मगरब को खुश करना है, जिसके तहत अफगानिस्तान के साथ जानबूझकर मामलात ख़राब किए जा रहे हैं। इस हवाले से फिर इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ़ की, कहा कि सुहेल आफरीदी काबिल तारीफ़ हैं क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मफाहमत के बजाय मज़ाहमत को तरजीह दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी को पैगाम देता हूँ कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलते रहें और सुहेल आफरीदी जो भी कर रहा है उसे जारी रखे, मैं उसकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ। अच्छा, फिर गवर्नर राज के हवाले से भी इमरान खान ने अहम पैगाम दिया है और उनका कहना यह है कि गवर्नर राज की धमकियां लगाने वाले कल की बजाय आज लगाएं गवर्नर राज और फिर देखें कि उनके साथ होता क्या है। अच्छा, वैसे अब तो गवर्नर राज के मामले पर हुकूमती जो अरकान हैं वो भी दिफाई पोजीशन पर आ गए हैं। कहते हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी इसके हक़ में इस वक्त दिखाई नहीं देती है। इसे वफाक और जमहूरियत के हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर करार नहीं दे रही, लेकिन जाहिर है कि इन दोनों इत्तेहादियों की फिर क्या औकात है। जब वहाँ से हुक्म आएगा तो फिर यहाँ वालों की कलाबाजियाँ वो फिर देखने के लायक होंगी। खैर, इमरान खान ने अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरी के हवाले से भी बड़ी ताज्जुब का उन्होंने इजहार किया और कहा कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। वो जमहूरियत पसंद और उसूल पसंद लोग हैं। मुझे हैरत है कि अब तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मैं तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात को हिदायत करता हूँ कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के सामने इस मामले पर एहतजाज करें ताकि उनका अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब खान साहब भी सादा हैं, भला स्पीकर और चेयरमैन सेनेट में इतनी जुर्रत है कि वो खुद से कोई फैसला कर सकें या ले सकें। लगता है कि इस मुख्तसर मुलाकात में उज़्मा खान के पास इतना वक्त नहीं था, वरना वो कौमी असम्बली के हालिया इजलास की कारगुजारी वो लाजमी तौर पे इमरान खान को सुनाती, जहाँ पे महमूद खान अचकज़ई और स्पीकर अयाज सादिक के दरमियान फिर वो ईंट पत्थर का एक राउंड हो चुका है। महमूद खान ने ये कोई 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर ये कहा कि ये सूबेदार स्पीकर हिदायत कहीं और से लेता है, अगर आप इसे तरक्की देते हैं तो ये आपकी मर्जी, मैं तो इसे डिमोट करूंगा। अब जनाब ये बात जब स्पीकर तक पहुंची तो इजलास खत्म हो चुका था। अब पता नहीं कि किन कांटों पर स्पीकर साहब ने वो रात काटी होगी कि अगले दिन इजलास शुरू होते ही वो कहने लगे कि गुज़िश्ता रोज़ एक रुकने असेंबली की जानिब से दिए गए कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात का तस्करा मैं ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ। फिर सबसे पहले मज़कूरा रुकन ने ऐवान के अंदर आकर अपोजिशन लॉबी में ये ऐलान किया कि वो ऐवान की कार्रवाई में मुदाखलत करने के लिए चेयर तक जाएंगे। मज़ीद कहा कि कल फिर इसी रुकन ने एक और गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया कि वो अवाम को इस्तेमाल करते हुए कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई रोकेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं, ऐसी किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला करेंगे। अब जनाब स्पीकर साहब तो डटे रहे लेकिन बर वक्त कुमक नहीं पहुंच सकी। वो ऐसे कि इसके बाद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नून लीग की एक रुकन की जानिब से करारदाद पेश की गई, जिसमें फिर ये मुतालबा किया गया कि इस रुकन यानी कि महमूद खान अचकज़ई की जो मेंबरशिप है वो मुअत्तल की जाए और इस रुकन की तनख्वाह मरात बंद कर देनी चाहिए और मज़ीद ये कि पार्लियामान की इज़्ज़त पर कोई हमला काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, इस करारदाद की ऐसी ड्राफ्टिंग की गई जो कि रुकने असम्बली ऐवान में इस करारदाद को पेश कर रही थी ना, उन्हें भी पढ़ने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। अच्छा, वाज़े तौर पे ये लग रहा था कि स्पीकर ऑफिस की लीगल ब्रांच ने इस करारदाद की जो ड्राफ्टिंग है उस पर बड़ी ही मेहनत की है, मगर ये सारी मेहनत उस वक्त फिर रायगाह चली गई जब इस करारदाद पर वोटिंग के लिए कोई जमात भी राजी ना हुई। वज़ीर कानून ने कहा कि प्लीज़ आप इस पर वोटिंग ना करवाएं। पीपल्स पार्टी ने भी इस बात की कोई हिमायत नहीं की और इस पर फिर ऐवान के तेवर देखते हुए मजबूरन स्पीकर साहब ने करारदाद को वोटिंग कराने के बजाय लिपेटकर अपनी जेब में रख लिया, शायद आगे काम आ जाए। लेकिन स्पीकर साहब के लिए इससे बड़ा मसला वो सवाल है जो महमूद खान अचकज़ई हर दूसरे या तीसरे दिन पूछते फिरते हैं। इस हवाले से कुछ दिन पहले उनका कहना था कि हवलदार स्पीकर ने इलेक्शन से 3 महीने पहले मुझसे कहा कि हमारी फौजियों से बात हो गई है कि नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलने वाली है और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, लिहाजा हवलदार स्पीकर कुरान पर हाथ रख कर कहे कि क्या इसने ऐसा नहीं कहा था। अब बेचारा स्पीकर हाँ करने जोगा और ना हाँ करे तो सियासत जाए, ना करे तो ईमान, फिर अब करे तो क्या करें ये तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन इस सूरत हाल पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। कहते हैं कि एक हवलदार, फौजी हवलदार छुट्टी पर अपने गाँव गया।
حوالدار بننے کے بعد یہ اس کی پہلی چھٹی تھی۔ رات کو اس کی ماں بڑے پیار سے، بڑے چاہ سے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر کھانا کھلانے لگی، بڑی محبت سے وہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے سالن جو ہے وہ اس کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حوالدار صاحب ایک بڑی گرجدار آواز میں کہے کہ اماں ہالٹ۔ ماں نے سمجھا کہ شاید بیٹا کہہ رہا ہے یا بیٹا اور سالن مانگ رہا ہے، اور اس نے پلیٹ میں کچھ مزید سالن ڈال دیا۔ حوالدار صاحب پھر گرجے اماں ہالٹ، اور ماں نے پہلے کی طرح مزید سالن پلیٹ میں ڈال دیا۔ تنگ آ کر حوالدار صاحب بولے اماں میرے ایک دفعہ ہالٹ کہنے سے 37 بندوں کی پلٹون ایک دم رک سی جاتی ہے، لیکن بار بار ہالٹ کہنے کے باوجود تمہارا ایک چمچہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اماں ابا کے چمچے کہاں رکتے ہیں۔ لیکن خیر، عمران خان نے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم پر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ موجودہ نظام کے خلاف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے دی جائے گی، تمام تحریک انصاف اس پر عمل کرے گی۔ اچھا، پھر اس سے پہلے ایک اہم تنظیمی فیصلہ بھی کیا گیا کہ عمران خان نے تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اب ان کے جانب سے پارٹی کے سیکریٹری جنرل جو سلمان اکرم راجہ ہیں، ان کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ایک نئی مختصر کمیٹی بنائیں گے جو سیاسی حکمت عملی وضع کرے اور پھر اس پر عمل درآمد کروائے۔ اچھا، پھر عمران خان نے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں شاہد خٹک، ان کو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ اسی طرح کسانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی پر بھی ان کی جانب سے بات کی گئی ہے، لیکن گزشتہ بیانات سے ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہو گئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی تک عمران خان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اگلے فیز میں کوئی ان کی طرف سے بیان جاری کیا جائے یا جمعرات کو سیاسی ملاقاتوں کی اجازت ملے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس حوالے سے اس میں کوئی موقف سامنے آ جائے، لیکن لگتا نہیں کہ آئندہ جمعرات کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی یا کسی اور دوسرے رہنما کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب سینیٹر فیصل وافڈہ، انہوں نے تو اپنا فیصلہ ہی سنا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سے سیاسی ملاقاتیں اب نہیں ہوں گی۔ 4.5 کروڑ لوگوں کی باتیں کرنے والے 450 لوگ بھی نہیں نکال پا رہے۔ اب یہ باتیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو پرووک کرنے کے لیے کی جا رہی تھی یا پھر اس کا کوئی اور مقصد تھا، لیکن ملاقات نہ کروانے سے تو یہی لگتا ہے کہ جو ڈر ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ اچھا، میں نے 2-3 دن پہلے وزیر قانون کو قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے سنا تو موصوف فرما یہ رہے تھے کہ اقتدار سے سیدھا دار تک جانے والی فلسفی تبدیل کرنی ہوگی، یعنی کہ اقتدار سے سیدھا جیل جانے کا کلچر وہ تبدیل کرنا ہوگا۔ اب پتہ نہیں کہ وزیر قانون کو کیا پھر خدشہ لاحق ہے۔ جناب، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وزیر موصوف کی بیکورڈ لوکنگ اپروچ ہے یا پھر فارورڈ لوکنگ اپروچ، لیکن جو خبر آج سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب انہوں نے دی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جوتوں میں دال بٹ رہی ہے۔ شہباز شریف کے قریبی جو مشیر ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ، انہوں نے سینئر صحافی انصار عباسی سے بات کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان کشیدگی کی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں، دونوں جانب ورکنگ ریلیشن شپ پرسکون اور مکمل طور پہ ہم آہنگ ہے۔ اچھا، پھر میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ فیلڈ مارشل کا بڑا ہی احترام کرتے ہیں اور متعدد موقعوں پر وہ فیلڈ مارشل کی قومی خدمات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہ 27ویں ترمیم کی حمایت میں میاں صاحب کا خود آ کر ووٹ کرنا موجودہ سیٹ اپ کے لیے ان کی کمٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا نوٹیفیکیشن کے حوالے سے افواہیں پھیلانے والے شرارتی لوگ ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ ڈاکٹر توقیر شاہ کس کو شرارتی قرار دے رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ شرارت تو میاں محمد نواز شریف نے خود ہی کی تھی جب عمران خان کو جھوٹا اور دوسروں کو بڑا مجرم قرار دیا تھا، جس کے بعد پھر چھوٹے بھائی 4 دن کے لیے مراقبے کے لیے لندن چلے گئے، واپس آئے تو وہ لاہور میں اترے، وہاں سے پھر گزشتہ روز شہباز شریف اسلام آباد آئے۔ کئی دن سے انہوں نے اپنی جو عوامی انٹریکشن ہے اسے محدود کیا ہوا ہے، سامنے آ کر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ تو اب آپ
پھر خود ہی بتا دیں کہ شرارتی کون ہیں۔ اچھا، ایسے ہی ایک راؤنڈ عطا تارڑ اور جو سینئر صحافی ہیں ابصار عالم ان کے درمیان بھی ہوا۔ ابصار عالم نے سول ملٹری تعلقات میں دراڑ کی بات کی تھی، جس کا تذکرہ میں نے بھی اپنے گزشتہ ولاگ میں کیا تھا۔ اس پر